الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کو جانا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آ گیا تو بس یہی آخری منزل ہے، نہیں، دنیا کا پہیا گھوم رہا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ انسان آتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی ایک نسل پیچھے سے آگے ہوتی ہے۔ ایک آدمی قبر میں پاؤں رکھتا ہے، دوسرا اس میں جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی جوانی کو پہنچتا ہے تو ایک قوم بچپنے کی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ماؤں کے پیٹ میں۔ لیکن ہم یہاں آئے تو کیوں آئے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایک پودا ہے جو نکلا اور کاٹ کر کے ختم کر دیا جائے، یا کوئی کھلونا ہے جسے بنا کر کے توڑ دیا جائے؟ نہیں۔ آپ جب مٹی دینے جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ نہیں، آپ جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، تو پہلی مرتبہ جب آپ مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقنا، اسی سے مجھے بنایا گیا۔ کس سے؟ مٹی سے مجھے بنایا گیا۔ آج اللہ نے اس مٹی کو بنا کر کے اس کے اندر روح پھونک دی، اس سے آوازیں آنے لگی، وہ چلنے لگا، پھرنے لگا۔ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی، اس کو گرم اور ٹھنڈا محسوس ہونے لگا، اچھا اور برا محسوس ہونے لگا، لباس اور بے لباس میں ہونا بھی اسے محسوس ہونے لگا۔ اور پھر اگر بات یہیں تک ہوتی کہ مٹی سے بنے تھے تو چلو ٹھیک ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، مٹی سے اللہ نے بنایا، پھر جانا بھی کہاں ہے؟ اسی مٹی میں مل جانا ہے، اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ آج انسان زمین پر چلتا ہے، ایسا چلتا ہے جیسے اس کو موت کا سامنا نہیں کرنا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا اللہ میں ہی ہوں۔ لیکن آپ دیکھ رہے اس کی خدائی آج ہے؟ فرعون کی خدائی آج ہے؟ نہیں ہے۔ اس کی طاقت آج ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے حوالے، اس کے ماننے والے، اس کی اقتدا کرنے والے، اس کو خدا کہنے والے، اس کی بادشاہی کی ماتحتی میں رہنے والے آج کوئی بھی ہے؟ لیکن اللہ کی ذات آج بھی باقی ہے، کل بھی تھی، ہمیشہ میں اللہ کی ذات باقی رہے گی۔
انسان کیا ہے؟ مٹی سے بنا اور پھر اسے مٹی میں مل جانا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کوئی نمرود بن جائے، کوئی فرعون بن جائے، ربکم الاعلی کہنے والا ہو جائے، اور کوئی قارون بن جائے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں کئی جانوروں پہ لاد کر کے لے جائی جاتی تھی۔ دیکھنے والے کیا کہتے تھے؟ انہو لذو حظ عظیم، ارے یہ قارون یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، اللہ نے اسے کتنی دولت سے نوازا ہے، لوگ اسے دیکھ کر عش عش کرتے تھے کاش مجھے بھی یہ والا کا ہو جاتا۔ آج زمین پہ ہے، مٹی ہو گیا، لیکن اللہ کی ذات آج بھی باقی ہے۔ اگر فیصلہ یہی ہوتا کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں ملا دیا جائے گا تو کام ختم ہو جاتا۔ جیسے ایک بکری ہے، ایک بھینس ہے، نماز پڑھتی ہے، ہمارے یہاں کی بکریاں نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی، کیوں پڑھیں گی بھائی؟ حملہ الانسان، اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو ہی مکلف بنایا، باقی سارے مخلوقات اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا کہ تم میرے لیے بنائے گئے، اور ساری مخلوق کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو بکریاں نماز نہیں پڑھتی، بیل بھینس گائے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ نے انہیں بنایا پھر ملا دے گا، اسی میں ختم کر دے گا۔ ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے۔ اگر بات یہی تک ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ زکات دیتے، نہ حج کرتے، نہ پڑوسی کے حقوق ادا کرتے، نہ ماں کے حق کو پہچانتے، نہ باپ کے حق کو پہچانتے، نہ اولادوں کو مسجد میں بھیجتے، نہ انہیں مکاتب میں بھیجتے، نہ علماء کے پاس بھیجتے، نہ اسے بہترین تربیت دیتے، نہ حلال و حرام کی تمیز انہیں بتاتے، نہ چھوٹے اور بڑے کا ادب انہیں بتاتے، انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے، کیونکہ وہ مٹی سے پیدا ہو کر مٹی میں مل جاتا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، مسئلہ کیا ہے؟ مٹی سے بنے، مٹی میں ملے، لیکن اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اللہ اسے مٹی سے پھر زندہ کرے گا۔ کیا کھایا، کیا پیا، دنیا میں کیسے جوانی کو برباد کیا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں تم نے گزار دیا، یا جوانی کو لہو لعب میں تم نے گزار دیا، اپنی اولاد کی پرورش کو نبی کی سنت کے مطابق کیا، یا اپنی اولادوں کو تم نے عیاری اور مکاری اور فحاشی سکھا دی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر اسی مٹی سے ہمیں زندہ کریں گے، ایک ایک چیز کے سوال کا جواب دینا پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَى، قیامت کے دن چند سوال کے جواب دیے بغیر کسی بھی بندے کے قدم ہل نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا۔ اللہ نے طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، برداشت کی قوت دی تھی، اپنے قدموں کو تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کیا کرتے تھے یا تم سنیما دیکھنے کے لیے کھڑا کیے؟ حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے تم کھڑے رہتے تھے یا حق کو ناحق اور ناحق کو حق بتانے کے لیے تم کھڑے رہتے؟ ہر چیز کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ تصور کریے، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ آج نہیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو فرشتہ اسے کوڑا نہیں مارتا، ایک آدمی زنا کرتا ہے جہنم کے فرشتے اسے عذاب نہیں دیتے، ایک آدمی گالی دیتا ہے دے کر کے نکل جاتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے چھپ چھپا کے نکل جاتا ہے، ایک آدمی پڑوسی کو ستاتا ہے ستا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی اپنے بچوں کو دین نہ بتا کر کے، دین نہ سکھا کر کے بے دینی پر کھڑا کر رہا ہے۔ وہ
کر کے گزر جا رہا ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو پردہ نہ کرا کر کے بے پردہ راستوں میں ٹہلا رہا ہے, وہ گزر جا رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ پکڑ کرتا ہے, لیکن قیامت کا وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. آج اگر کسی پر کوئی کیس ہو گیا نا تو اپنے دوست سے کہتا ہے, یار بھائی کوئی راستہ نکالو, میں فلاں کیس میں پھنس گیا ہوں, فلاں آدمی مجھے دھمکی دے رہا ہے, تھوڑا کسی سے بات کرو, اس کو نارمل کرو, مجھ سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار. ایک آدمی میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بڑے طاقتور کے آدمی کا سہارا لیتا ہے, لیکن قیامت کا دن ہوگا, خدا کی قسم اللہ کے سامنے کسی کی جرأت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی بول سکے, کوئی سائڈ لے سکے کسی کی. اس دن تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. نہیں, آپ کے پاس, آپ کے گلے میں اگر پاس دے دیا جائے کہ آپ پنڈال میں آ سکتے ہیں تو دور سے کوئی پہچان لے گا کہ آپ کے پاس پاس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سرکاری آدمی ہوتا ہے اس کی گاڑی میں پاس لگا ہوتا, کوئی نہیں ہوتا, وہ دور سے پتا چلتا ہے کہ یہ سرکاری لوگ ہیں, جانے دو بھائی, کوئی ٹچ نہیں کرے گا. ایسی قیامت کے دن نیک بندہ بھی پہچان لیا جائے گا اور بد بندہ بھی پہچان لیا جائے گا. اس کو خود پتا ہے کہ میرا نمبر کتنا آیا ہے, میں مجرمین میں شامل ہوگا یا اللہ کے محبوبین میں شامل ہوگا. قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ایمان والوں کو جہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جس سے پوچھیں گے تم نے یہ کام کیوں کیا, وہ بچ نہیں پائے گا, وہ بچ نہیں پائے گا, وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, قرآن میں تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا, وہ پیشی ہوگی, پیشی. اللہ کے سامنے لوگ پیش کیے جائے, ویسے گزار دیے جائے. حساب اگر نہیں لیا جائے گا تو کوئی بچ نہیں سکتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. قیامت کے دن جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ میں کامیاب ہوں, اور جو ناکام والے ہوں گے ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ایسی تمہاری طاقت نہیں ہوگی کہ تم بڑھ کر کے دائیں میں لے لو یا اپنے بائیں ہاتھ کو بچا لو, تمہاری پشتوں پر مار دیا جائے گا. تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی کہ تم دائیں میں لے لو یا بائیں سے تم بچ جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کا وہ دن ہوگا آج جن منہوں سے ہم اپنے جسم کو بچانے کے لیے کسی کا مال چوری کر لیا ہے, اس کو بچانے کے لیے, جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ اس منہ پر مہر مار دے گا, آپ اس زبان سے کچھ بول نہیں سکتے. اعلیٰ اور جوارے بات کریں گے, وہ کہیں گے اللہ یہ مجھے غلط جگہ میں استعمال کیا کرتا تھا. زمین بھی گواہی لے گی, جہاں ہم زنا کرتے تھے, جہاں ہم شراب پیتے تھے, جہاں ہم جھوٹ بولتے تھے, جہاں ہم گالیاں دیتے تھے, جہاں ہم نے کسی کو ستایا ہوگا, جہاں ہم نے غلط ارادے کیے ہوں گے, زمین کا وہ ٹکڑا بھی قیامت کے دن گواہی دے گا اے اللہ یہی بندہ ہے. جب آپ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے تو یہ زمین پر اکڑ کے چلتا تھا. قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. پہاڑ آپ نے دیکھا ہے نا, آپ پہاڑ ہی پہ بیٹھے ہوگے شاید,
یہ پورا علاقہ کیا ہے؟ پہاڑی. جی تو زمین ڈاواڈول ہونے لگی تو اللہ نے پہاڑ کو رکھ دیا ہے زمین ہلنا مت. پہاڑ کے سامنے آپ کچھ ہو, راستہ چلتے ہوئے پہاڑی کے اوپر سے چھوٹا پتھر گر جائے نا تو آپ پہچان میں بھی نہیں آؤ کہ آپ انسان تھے یا پاؤڈر. نہیں میرے ساتھیوں, یہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں اس میں آج ہر چیز کی صلاحیت ہے. کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کون سنت ہے, کون بدعت ہے, کون اسلام ہے, کون غیر اسلام ہے. اللہ تعالی نے ہمیں علماء جیسی نعمت سے مالامال بھی فرمایا, اور آج اللہ نے دماغ کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے, اور نعمت کی ناشکری کریں گے تو ان عذابی لشدید, اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. صحابہ کرام نے ہم تک ایمان, اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ان کی سنتیں پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی, ہمیں اس کا احساس ہے؟ ہمیں احساس ہے صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے؟ تن من دھن کی باتیں لگا دی. ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, سن لیا, ختم. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہوا آئی وہ چلی گئی. ذرا اس میں سے کوئی بھی ہے جو اسلام کے لیے اپنی جان کو دے سکتا ہو, اپنی اولاد کو اسلام کے لیے اس کی جان کی بازی لگا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ سننے کو تو سن لیتے, لیکن اگر ابھی کہہ دیا جائے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تو کوئی نہیں کھڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ ہجرت پہ تشریف لے جا رہے تھے تو علی سے فرمایا, علی میرے بستر پہ سو جاؤ, یہاں پہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں, لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آنا, لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کے دشمن آپ کے گھر کا گھیراؤ کر رہے ہیں, اور علی جیسا بہادر, نبی کا سچا عاشق, نبی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والا, وہ شوق سے کہتا ہے جی میں حاضر ہوں, آپ کے بستر پہ سوؤں گا. ابھی مفتی مسعود صاحب اگر کہہ دیں لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں, آپ میرے بستر پہ سو جائیے اور امانتیں رکھی ہوئی دے کر کے آ جائیں, تو ایسا غائب ہوں گے کہ 100 سال تک نظر بھی نہیں آئے گی, کہیں نسل نہیں ملے گی. آپ سوچو صحابہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مدینے میں ملاقات ہو, علی مدینے میں ملاقات ہوگی. جب مدینے تشریف لے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ, صحابہ نے پوچھا کہ علی ایسے حالت میں جب لوگ نبی کو بھی قبضے کرنے آ رہے ہو تو تمہاری کیا حقیقت ہے, تم نبی کے بستر پہ سو. نیند آئی تھی کہ نہیں؟ نیند سمجھ رہے نا, نیند آئی تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسی نیند زندگی میں کبھی بھی نہیں, ایسی نیند زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی, کیونکہ میرے نبی کا فرمان تھا علی کو مدینے میں بھی ہو گئے. مجھے یقین ہو گیا جب تک مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو جائے گی مجھے موت نہیں آ سکتی. اس سے پہلے میری زندگی کا کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس وقت مجھے اپنی زندگی میں بھروسہ ہو گیا کہ جب تک نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو جائے گی مجھے موت نہیں آئے گی. ایسا یقین ہے ہمارا, اپنے نبی پر ایسا یقین ہے. ابھی چند سال پہلے وہ حدیث بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, ایک صحابی زہر پی گئے تھے دعا پڑھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی صبح میں اس دعا کو پڑھ لے گا اس کو کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس صحابی کو یقین ہے, نبی کا فرمان ہے, کہہ دیا تو کہہ دیا. آج ہم دعا مانگتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہ
اللہ سے مانگیے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرماتے ہیں آج میں ہوں، اگر دجال کا ظہور ہو گیا تو ٹینشن مت لینا، میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم اس جملے کو ذرا آپ سنیے، کتنا محبت بھرا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نہیں رہوں گا تو مسلمانوں کا خلیفہ اللہ ہوگا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، آپ اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستو، اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق بنائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آپ اندھیرے میں جا رہے ہوں، ایک دم سیاہ رات ہو، آپ سوچیں گے کہ کوئی روشنی مل جاتی تو میں منزل تک پہنچ جاتا، کوئی روشنی مل جاتی تو منزل تک پہنچ جاتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے ہر صحابی ایک روشنی ہے، ایک چراغ ہے۔ اس میں سے کسی کی بھی زندگی ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پرورش کی ہوئی، ان کی پروردہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو اللہ نے چنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہم تک ایمان اور اسلام کو پہنچانے کے لیے، لیکن آج ہم ہیں کہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا نہیں چاہتے، ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھانا نہیں چاہتے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنے بچے کو پائلٹ مت بنائیے، اس کو گریجویشن مت کروائیے، اس کو ایروکیٹ مت بنائیے، یہ کوئی عالم نہیں کہے گا، بنائیے، بہترین انگریزی پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اس کے ذریعے سے ہم دین کو، اسلام کو، جن کی زبانیں انگریزی ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، ان تک اپنے دین اور اسلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی بنا دیں، لیکن اگر ان کو ہم مسلمان نہیں بنا سکے تو ان کو دنیا میں رہنے کا، زمین پر چلنے کا ایک قدم بھی حق نہیں ہے، ایک پل بھی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی جب اللہ کے نام لیوا لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں باقی رہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے تو اپنے ذمہ دار ہے کہ خود کو جہنم سے بچائیں۔ آج اگر ابھی کہہ دیا جائے کہ ٹائیگر آ گیا ہے، ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، نہیں کرے گا، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارے سامنے جہنم ہے، اس سے بچو، تو اس سے بچنے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا استحضار نہیں ہے، جہنم کا استحضار نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا استحضار نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج اس مجمع میں ہم اللہ سے عہد مسمم کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب ہم آپ کی عذاب، آپ کی جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ ارے وعدہ کر رہے ہیں وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں ہم نمازی ہیں اور اولاد گھر میں سو رہی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت سے پہلے گھر کا گارجین نمازی ہوگا، حاجی صاحب ہوگا، اچھے کپڑے پہن کے کروڑوں کی گاڑیوں سے وہ مسجد کے دروازے میں اترے گا، لوگ کہیں گے بھی ہو رہا حاجی صاحب نمازی صاحب آگے نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی اولادیں بازاروں میں ننگی پھریں گی۔ ننگے سے مراد کیا ہے؟ آج ہمارے جو کپڑے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کی، اس کپڑے پہ بھی کپڑے کی ضرورت ہے، اس کپڑے میں بھی کپڑے کی ضرورت ہے۔ ہمارا لباس چھوٹا ہو گیا اس لیے کہ نہیں کہ ہم غریب ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ ہم فیشن والے ہو گئے، ماڈرن بننا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، صحابیات کی چادریں ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو ایکٹرز لوگ ہیں، جو موبائل پہ آتے ہیں، سیریل میں آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور مخالف شریعت کا ایک ترازو دے دیا ہے، آپ آؤ اس میں تولو کہ یہ چیز شریعت کے مزاج کے موافق ہے یا اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ اگر مزاج کے موافق ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، اور اگر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو کبھی بھی مسلمان اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ گھر کا کوئی سرپرست ہوتا ہے نا، جسے لوگ پوچھ کے کام کرتے ہیں، ابا بابو کی شادی کرنا، فلاں جگہ سے رشتہ آیا، مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ جی مناسب ہے۔ فلاں جگہ دعوت ہے، جائیں کہ نہیں جائیں؟ مت جاؤ، وہاں پہ خرافات ہے۔ وائف کی طبیعت اچھی نہیں ہے، فلاں ہاسپٹل لے کے جانا چاہتے ہیں، اس میں مت جاؤ، اس کے بازو میں اور ہاسپٹل ہے، وہ دوا بھی سستی دیتا ہے، وہ تشخیص بھی اچھی کرتا ہے۔ تو کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں نا، وہ گھر کا سرپرست اور نگہبان۔ ایسے نہیں بچ جائیں گے کہ ہم گھر کے بڑے بھائی تھے، باپ تھے، گھر کے گارجین تھے، سرپرست تھے۔ قیامت کے دن آپ کا تو سوال ہوگا ہی، آپ کی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں سے کے سلسلے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ اولادوں کو نمازی بناتے تھے کہ بے نمازی بناتے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، مہینے کی 2-2 لاکھ روپے سیلری ہے، لیکن باپ کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں تو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں دعا پڑھنا سنت کی واجب ہے، اس کی جو 4 تکبیریں وہ سنت کی واجب ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جب اپنے ماں کی، اپنے باپ کی جنازے کی نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے؟ ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ پھر قیامت کے دن روئیں گے وہ سرپرست لوگ جنہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کی دین کے مزاج کے مطابق تربیت نہیں کی ہوگی، اور ماتحتی میں رہنے والے لوگ، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہنیں ہو، چاہے کام کاج کرنے والے لوگ ہو، چاہے طلبا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اگر ہم نے شریعت کے مزاج کے مطابق ان کی زندگی نہیں بنائی تو بارگاہ رب العزت کی عدالت ہے وہ بھی مقدمہ دائر کریں گے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا کہ میں دین پر چلتا، اے اللہ یہ میرا شوہر ہے، میرے بال کھلے ہوتے تھے، میرا جسم کھلا ہوتا تھا، میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، تو مجھے دین کے مطابق ڈھلنے کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے اسے جہنم میں داخل کریے، میرا تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو ہی چکا۔ میرے مسلمان بھائیوں، خود کو شریعت کے مزاج کے مطابق بنائیے۔ میرا 30 منٹ پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنے محبوبین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔